بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج تقریباً کوئی 4 خبریں ہمارے پاس ہیں جو میں آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا۔ پہلے ہی درخواست کر لوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کا ذکر اگلے مہینے کرنا ہے، اس لیے یہ ویڈیو سیو کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس کے بعد آنے والی کوئی ویڈیو مس نہ کر دیں، کیونکہ اب یہ سیکوینس چلے گا اس حوالے سے۔ لیکن کچھ اور خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ سب سے پہلے خبر شامل کر رہا ہوں کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں، جس کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں، بہت ساری باتیں لوگ منسوب کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں ان سے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، باتیں ہوں گی۔ تھوڑا سا میں جو میرے علم میں آیا ہے میں آپ سے شیئر کر لوں تاکہ آپ کے علم میں وہ تمام چیزیں رہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دور چل رہا ہے اس کے مطابق اب کوئی دشمنی، کوئی دوستی کی باتیں اب رہی نہیں ہیں، اب معاملات اور بھی ساتھ چلیں گے۔ تو دماغ کو آپ نے کھول کے رکھنا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر معاملات کو لے کے نہیں چلنا آپ نے۔ جو سب سے بڑی بات میرے سامنے آئی اور مجھے دلچسپ لگی، میں آپ سے شیئر کروں گا، وہ یہ کہ سعودی عرب کو اس وقت جو ہے وہ اپنے جو ایئر فورس ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، بڑھانا ہے۔ اس کے لیے اس نے جو فرانس ہے اس سے بات کی تھی رافیل کے لیے۔ جب وہ رافیل کے لیے گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کا حق ہوتا ہے کہ وہ اچھے اور بہترین چیز شامل کرے دفاع کے لیے، جو اس کا حق ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا یہ حق ہے کہ وہ کرے۔ لیکن یہ رپورٹ یہ ان کے سامنے آئی کہ رافیل سے بہتر جو ہے یہ JF-17 تھنڈر ہیں، کیونکہ اگر آپ ان دونوں کا آپس میں موازنہ کریں تو اس میں ایک فرق ہے، یعنی کہ رافیل جو ہے وہ سپیڈ کے لحاظ سے بہتر ہے، تو JF-17 تھنڈر کے اندر اتنے سارے فیچرز ہیں کہ مان لیجیے گا اگر ایک فوجی جس نے 2 کام کرنے ہیں نا، یا تو جہاز اڑانا ہے، جو JF-17 تھنڈر جو سعودی عرب کہہ رہا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے پہلے تو میں نے بھی تحقیق نہیں کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 کام ہوتے ہیں، ایک جہاز اڑانا ہوتا ہے اور ایک جنگ لڑنی ہوتی ہے، جو ایئر فورس کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ جہاز اڑاتے ہیں۔ تو جو JF-17 تھنڈر کا جو پائلٹ ہے وہ جہاز نہیں اڑاتا، وہ جنگ کے اوپر اپنی فوکس کرتا ہے، باقی جو نظر رکھنی ہے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں جو بھی اس کے سینسرز ہیں، جو بھی سسٹم ہے JF-17 کے خطرناک ہیں۔ اور اس کے اندر جو میزائل لگا ہوا ہے جس کو PL-15 کہتے ہیں، کتنی ترقی کر لی ہے، تو اس میزائل کو ایک بڑی مضحکہ خیز اسی رپورٹ میں جب میں نے پڑھا تو یہ بھی پڑھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو میزائل ہے یہ غیر قانونی ہے، یعنی کہ جو JF-17 تھنڈر میں جو میزائل لگا ہوا ہے، جو 180 کلومیٹر تک دشمن کا پیچھا کر کے اس کے اندر گھس کے مارتا ہے، تو وہ ہے اللیگل۔ اور جو میزائل ہیں انڈیا کے پاس اور امریکہ کے پاس اور باقی ملکوں کے پاس، وہ قانونی میزائل ہیں، وہ جہاں گرتے ہیں وہاں پہ وہ فوراً وہ تباہی نہیں کرتے، وہ کھانا بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں پیسے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہے قانونی، اور ہمارا جو ہے وہ غیر قانونی لگا ہوا، یہ پھٹ کے جو ہے دھماکہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک فرق انہوں نے بتایا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہرحال اب سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہی ول بی گو فار JF-17 تھنڈر۔ اس نے ریفیوز کر دیا رافیل کو، کیونکہ رافیل کے بارے میں جو ہے مودی نے بھی کہا تھا کہ لے لیں، اچھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے صاف کہا، جو MBS ہیں انہوں نے صاف کہا مودی کو کہ آپ نے رافیل بک کروائے اور آپ نے رافیل لیے، اور آپ نے اس کو جس طریقے سے دھوم دھڑکے کے ساتھ ڈھول آگے تھے اور رافیل 5 پیچھے تھے، تو آپ نے کیے کمیشن کے لیے، اور ہم کو کمیشن کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے۔ تو آپ کے اوپر تو عام پڑ گیا مقدمہ انڈیا میں، تو اس مقدمے کا فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا، کیونکہ اب جو وہاں پر سپریم کورٹ ہے وہ بابری مسجد میں سمجھ میں آ گیا کہ وہ فیصلے اب جو ہے وہ RSS کے یا مودی کے حق میں ہوں گے۔ لیکن بہرحال مقدمہ پڑھنا ہی بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا مقدمہ فرانس میں تو فیصلہ ہو گیا ہے، مگر بھارت میں اب قانون کا فیصلہ ہونا ناممکن ہے۔ دوسری خبر شامل کر رہے ہیں کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ اگر کوئی رسپانس آیا اسرائیل اور UAE کے نئے معاہدوں کا، جو میں نے آپ کو لاسٹ اسٹوری دی تھی، تو مصر نے، جارڈن نے، عمان نے اور بحرین نے جو بڑا خیر مقدم کیا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے، جس سے ہم کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے بحرین میں یا عمان یا جارڈن یا مصر میں آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ ویسے مصر اور عمان تو پہلے ہی مطلب مان چکے ہیں، لیکن باقی سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔
جارڈن بھی راضی ہے اور عمان بھی راضی ہے، مصر بھی راضی ہے، بحرین کا راز کھل گیا، خود ہی اسے کھول دیا۔ اور جو مخالفین ہیں جنہوں نے مخالفت کر دی ہے، اس میں فلسطین میں بہت مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں جو ترکی ہے اس نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے، اور فلسطین نے اپنا سفیر بلانے کی بات کی ہے، اور ایران نے جو ہے وہ بہت شدید سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی یا تو سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے یا پھر اس کو محدود کر دیں گے۔ اب میرے اس بیان کے بعد مجھے جو لگتا ہے ایسا کہ کچھ کمنٹس ایسے آ جائیں گے کہ سر آپ کے علم میں نہیں ہے، دراصل آپ کو پتہ نہیں ہے، ترکی کے تعلقات بھی ہیں اور وہ بہت گہرے دوست ہیں، بڑے معاملے ہیں، بڑے کمنٹس سے آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کمنٹس کرنے کے لیے شروع ہوں اور وہ میرے علم میں اضافہ کریں، میں پہلے آپ کو انفارم کر دوں کہ جی بالکل ان کی جو بھی کمنٹ کرنے والے ہیں ان کی بات کسی حد تک یہ صحیح ہے کہ تعلقات تھے، اور تعلقات جو ہے جب یہ جو ترکی کا جو فیزز ہے نا، یہ بڑے عجیب فیز گزرے ہیں۔ تو جب یہ تعلقات قائم ہوئے تھے، تعلقات اپنے عروج پہ تھے اور محبت کا ایک دورہ تھا بٹوین ترکی اینڈ اسرائیل، اس کو میں کہتا ہوں سیکولر ترکی، وہ سیکولر ترکی تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نیا فیز آپ دیکھ رہے ہیں دیٹس ٹوٹلی چینج، اور آج جو ترکی کا وہاں پر کردار ہے مسجد بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، وہ ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ یعنی کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے بھی کوئی کہے گا، میں ذاتی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، بینگ کا پاکستانی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، اگر مجھے بھی کوئی کہے گا کہ کیا آپ اپنی زندگی بیت المقدس یا مسجد اقصی کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، وہاں اس کمیٹی میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو میں بھی ہاں کر دوں گا، میں اس کمیٹی میں بیٹھنا چاہوں گا۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس ٹائم اس زمین کو آپ اسرائیل کہیے، فلسطین کہیے، اس کو آپ کچھ بھی نام دے دیجئے، مگر جو مسجد اقصی ہے وہ میری ہے، تو وہاں بیٹھنا یا اس کمیٹی میں بیٹھنا یا اس کی خدمت کرنے کے لیے میرے لیے اعزاز ہوگا، اور میں آج ہی سب کچھ چھوڑ کر وہاں بیٹھنے کو تیار ہوں جو ترکی کر رہا ہے اس ٹائم۔ تو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر، اگر آپ ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی ہے تو میں اس پر تفصیل میں جا سکتا ہوں۔ تیسری خبر کی بات کریں گے کہ جو خطہ ہے ہمارا، یہ جو ہمارا ایشیا خطہ ہے، یہاں پر جو ہے جنگوں کی تیاری کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور یہ آج نہیں ہوا ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں نومبر 2019 کی، اور یہ ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ تیاری تھی اگینسٹ چائنا، اور چائنا کے بھی یہ علم میں نومبر میں ہی آ گیا تھا کہ ہمارے خلاف پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے دنیا کا نقشہ عجیب کر دیا، اس نے نیپال میں، اس نے بھوٹان میں، اس نے پاکستان میں، اس نے سعودی عرب میں، اس نے سینٹرل ایشیا میں، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ اب اگر کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی جہاں سے اس جنگ نے شروع ہونا تھا، جہاں سے اٹیک ہونا تھا، وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ مطلب جس کا 26 انچ کا سینہ ہے، مطلب 26 انچ کا تو ہے مگر وہ 56 کہتا ہے، پہچان آپ گئے، تو وہ کچھ بھی کہے لداخ کے حوالے سے، وہ آج بھی کہہ رہے تھے لداخ کے حوالے سے، مگر حقیقت یہ ہے کہ چین نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس جگہ پر اب نہیں آ سکتے کوئی، اور اب نہیں آ سکتے۔ اب اگر کوئی آئے گا تو وہ مطلب جنگ کے سمیت ہی آئے گا، مگر اب آرام سے کوئی کسی ملک کی فوج وہاں پر نہیں اتر سکتی، جس کا خدشہ موجود تھا۔ امریکہ نے اس پہ بہت ورکنگ کی ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو 2004 میں، یعنی کہ 16 سال پہلے، اس نے ایک نئی رپورٹ جاری کی تھی، جو ریسرچ کی بات جاری کی تھی۔ ریسرچ ہوئی تھی، مصر کے اوپر ہوئی تھی، ایجپٹ کے اوپر ہوئی تھی، پاکستان، ترکی اور ملیشیا، ان 4 ملکوں کو شامل کیا گیا تھا، اور اس ریسرچ کا نام تھا میپنگ آف دا ورلڈ، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی جس طرح ورلڈ وار 1 کے بعد دنیا چینج ہوئی، پھر ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا چینج ہوئی، اس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا میپنگ آف دا ورلڈ رپورٹ کے اندر کہ یہاں پر بھی ان کو یقین ہے، اور ان کا یہ پروڈکشن ہے، یہ ان کی پروڈکشن ہے یو ایس کی رپورٹ کی، کہ یہاں پر جو ہے ایک خلافت قائم ہو سکتی ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہم خیال ہیں، یعنی کہ ترکی اور ملیشیا اور پاکستان جو ہے یہ ہم خیال ملک ہیں، اور یہ ایک خلافت یا ایک جھنڈا یا ایک کرنسی جاری کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خلافت قائم اگر ہو جاتی ہے تو یہ اتنا طاقتور بلاک بن جائے گا
کہ اور یہ ہوگا بھی اجمیوں کا بلاک، مطلب عربی اس میں جو عرب ریاستیں ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی. یہ پہلے ہی 16 سال پہلے اس گروپ کی پروڈکشن جو ہے، جس طرح 25 سال پہلے یہ پروڈکشن ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، تو اس طریقے سے 16 سال پہلے یہ پروڈکشن میں نے سن لی جو امریکہ نے بھی کی ہے کہ ایسا گروپ بنے گا جس میں ترکی بھی ہوگا، ملیشیا بھی ہوگا اور پاکستان بھی ہوگا. اب میں آپ سے اپنی آخری خبر جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بہت میرے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ میں وہ کسی حد تک آپ کو دے پاؤں گا. وہ خبر میں مکمل کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر. میں چاہتا تو ہوں کہ میں آپ کو اسی مہینے میں ساری رپورٹ دے دوں، مگر میں آپ کو اگلی مہینے جو ہے مکمل رپورٹ دوں گا، مگر اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ دے ضرور جاؤں گا. اگلا مہینہ جو ہے وہ بھارت کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا. یہ میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اس میں میرا کوئی ذاتی خیال نہیں ہے، یہ میرا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، میں آپ کو فیکٹ کے اوپر بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو ابھی کوئی مواد نہیں دے سکتا کہ آپ وہاں سے پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گا. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو سیو بھی کر لیجئے. اگر ویڈیو کو سیو نہیں کرتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ سے جب اس ویڈیو کا ذکر ہو تو میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کا یہ کلپ جو میں ابھی آپ سے بول رہا ہوں اس کو میں نے پلے کرنا ہوگا، اور آپ لوگ مجھے 1 مہینے کے بعد بتا رہے ہوں گے کہ یس آپ نے کہا تھا. چین سے بھارت کی ڈیل فائنل نہ ہو سکی اور نہ ہونے والی ہے. چین یہ شو کر رہا ہے کہ وہ سردیوں کا انتظار کر رہا ہے، اور بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ چین سردیوں کا انتظار کر رہا ہے. یہی بتانا ہے اور یہی سمجھانا ہے دونوں ملکوں کا آپس میں. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگلا مہینہ جو ہے وہ قیامت کا ہوگا بھارت کے لیے، اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے ان کے لیے، بھارت کے لیے، وہ یہ ہے کہ بھارت ٹوٹنے جا رہا ہے. اور یہ میری ذاتی خواہش نہیں ہے، لیکن یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس کے اندر جس مقام پر ان کے دوستوں نے اترنا تھا وہ نہیں اتریں گے. اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بڑا مقصد ہو یا بڑا ایک جنگ ہو رہی ہو یا بڑے ملکوں میں جنگ ہو یا دو بڑے بڑے بیلوں کی آپس میں ٹکرے ہوں، 2 سانڈوں کی لڑائی ہوں، تو تھوڑے بہت ڈیمیج ضرور ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 2 ریسلرز جو ہیں وہ لڑ رہے ہوں اور انہیں کوئی چھڑا رہا ہو یا ان کے درمیان میں کوئی آ جائے ساتھ دے رہا ہو. تو ہمیشہ جو 2 بڑے پہلوان ہوتے ہیں اس کے اگر لیفٹ رائٹ 2 کمزور وہ کھڑے ہوئے ہوں تو جو پہلوان ہوتا ہے پہلے وہ دونوں پنچ انہی کو مارتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیمیج ہو، تو کوئی ان کو مائنڈ نہیں کر رہے. وہ دونوں جو ہیں وہ مائنڈ نہیں کر رہے کہ اگر بھارت کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن مجھے سارے ناموں کا علم ہے، مجھے سارے پلیسز کا پتہ ہے کہ کون کون سی جگہیں جائیں گی اور کیا کیا ہوگا. لیکن بس جو دیکھنے والے سبسکرائبرز ہیں، یہ جو آج سبسکرائب کریں گے، جو میرے ساتھ رہیں گے، ان کو میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، اور وہ کمنٹ کے اندر جو ہے وہ مجھے بتائیں گے. سبسکرائبر پہلے سے جانتے ہیں، مجھے پتا ہے وہ فوراً جواب دے دیں گے. لیکن جو نئے لوگ ہیں وہ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے، اور یا ان کی اپنا بھی جو عقل ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا گیس کر سکتے ہیں. اس گیس کے اوپر آنے والی ویڈیوز میں ہم لوگ بحث ضرور کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ. وہ آپ کو میں ہنٹ یہ دے رہا ہوں کہ میرے حساب سے بھارت کی گردن جا رہی ہے. بھارت کی گردن کا فیصلہ اب ہوا چاہتا ہے، اور بھارت کی گردن کا فیصلہ اس کو یہاں روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اللہ حافظ.